کیسے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ کچھ دن قبل انڈین سپریم کورٹ نے انڈیا کے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا حکومتی اقدام درست قرار دے دیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور آرٹیکل 370 کب اور کیوں اور کیسے آیا اور اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کی مکمل تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو دوستو، آرٹیکل 370 بھارت کے آئین میں کشمیر کو خصوصی حیثیت فراہم کرتا ہے۔ سن 1947 میں برطانوی حکومت کے خاتمے کے بعد برصغیر سے بھارت اور پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی خطے میں کشمیر کے تنازع نے بھی جنم لیا۔ یہ تنازع جہاں ایک جانب بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگوں اور کشیدہ تعلقات کی وجہ بنا، وہیں اس نے دونوں ممالک کی اندرونی سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ اپنی سیاسی اہمیت کے ساتھ ساتھ کشمیر سے متعلق دونوں ممالک کے لیے یہ سوال بھی اہم رہا کہ اس کا آئینی قانونی بندوبست کس نوعیت کا ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کشمیر ہندوستان کی ان 550 سے زائد ریاستوں میں شامل تھا جن پر براہ راست برطانیہ کی حکومت نہیں تھی، اور تاج برطانیہ نے ان کی مختلف سطحوں پر آزادانہ حیثیت کو تسلیم کیا ہوا تھا۔ اس لیے تقسیم کے وقت برطانیہ نے اپنے زیر انتظام علاقوں کی تقسیم کے لیے کوئی نہ کوئی کلیہ طے کیا تھا، لیکن شاہی ریاستوں سے متعلق صورتحال ابہام کا شکار رہی۔ برطانوی ہندوستان میں شامل علاقوں کی تقسیم کے لیے وہاں مسلم اور غیر مسلم آبادی کے تناسب کا ایک اصول رکھا گیا تھا، لیکن شاہی ریاستوں میں کئی ایسی تھیں جن میں آبادی کی اکثریت حکمران خاندان سے الگ مذہب رکھتی تھی۔ جوناگڑھ اور حیدرآباد جیسی بڑی ریاستوں میں حکمران مسلمان تھے اور رعایا کی اکثریت ہندو۔ جموں کشمیر ایسی شاہی ریاست تھی جس کی آبادی کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل تھی اور اس پر حکمرانی کرنے والا ڈوگرا خاندان ہندو تھا۔ اب باتیں ہیں کہ بھارت سے الحاق اور اس کے بعد کی صورتحال پر۔ ہندوستان کی تقسیم کے وقت جموں کشمیر کے علاقے پونچھ میں کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف بغاوت ہوئی، اور اسی دوران پاکستان میں شامل قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے مسلح افراد جموں کشمیر میں داخل ہو گئے۔ مہاراجہ ہری سنگھ، جو اس سے قبل کشمیر کے بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق یا آزادانہ حیثیت سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے، پاکستان سے قبائلیوں کی آمد کے بعد انہوں نے بھارت کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر لیا۔ کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر 1947 کو بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس دستاویز کے مطابق مہاراجہ نے بھارت کی مرکزی حکومت کو خارجہ، دفاع اور مواصلات کے اختیارات دیے تھے۔ تاہم کشمیر کی ریاست کا علیحدہ تشخص برقرار رکھا گیا تھا۔ اگلے ہی روز 27 اکتوبر کو بھارت کے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مہاراجہ کی جانب سے بھارت کے ساتھ الحاق کو تسلیم کر لیا۔ جموں کشمیر کے بھارت سے الحاق کے اس فیصلے کے بعد پاکستان کے ساتھ یہ تنازع مسلح تصادم کی شکل اختیار کر گیا اور دونوں ممالک میں جنگ شروع ہو گئی۔ 1949 میں اقوام متحدہ کی ثالثی سے بھارت اور پاکستان میں جنگ بندی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ جموں کشمیر دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسے تنازع کی شکل اختیار کر گیا جسے اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کر لیا تھا۔ ادھر مہاراجہ کشمیر نے بھی الحاق میں جموں کشمیر کے علیحدہ ریاستی تشخص پر اصرار کیا تھا۔ اس لیے جب بھارت میں آئین سازی ہوئی تو ملک میں شامل علاقوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے کشمیر کی اس خصوصی حیثیت کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ 26 جنوری 1950 کو بھارت کا آئین نافذ ہوا تو اس میں شامل آرٹیکل 370 کے تحت بھارت کی مرکزی حکومت کو کشمیر میں صرف 3 شعبوں یعنی دفاع، خارجہ امور اور مواصلات کے لیے قانون سازی کا اختیار دیا گیا تھا۔ آرٹیکل 370 میں کشمیر کو داخلی انتظامی امور کے لیے قانون سازی کی آزادی دی گئی تھی، جبکہ صدر کو بعض امور سے متعلق جزوی اختیار بھی دیا گیا تھا۔ اس آرٹیکل میں یہ شق بھی تھی کہ انتظامی امور اور خود ریاست جموں کشمیر کی بھارت میں انتظامی حیثیت میں تبدیلی کے فیصلے کو یہاں کی دستور ساز اسمبلی سے توثیق حاصل کرنا ضروری ہوگا۔
بھارتی آئین میں کشمیر کی خصوصی حیثیت تسلیم ہونے کے بعد 27 اکتوبر 1950 کو کشمیری رہنما شیخ عبداللہ کی جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے ایک قرارداد منظور کر کے بھارت کی مرکزی حکومت سے کشمیر میں دستور ساز اسمبلی قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبے کے بعد اگست اور ستمبر 1951 میں بھارت میں ریاستی الیکشن ہوئے، جس کی تمام ہی 75 نشستوں پر شیخ عبداللہ کی جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ارکان منتخب ہو گئے۔ دستور ساز اسمبلی کے قیام کے بعد ریاست جموں کشمیر اور بھارت کی مرکزی حکومت کے درمیان ٹیکس، قانون سازی، سپریم کورٹ کے قانونی اختیار سمیت دیگر انتظامی امور پر مذاکرات کا آغاز ہوا۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں 1952 کا معاہدہ دہلی ہوا۔ اس معاہدے کے تحت کشمیر کی علاقائی سالمیت، جموں کشمیر کی مستقل شہریت اور وہاں جائیداد رکھنے کے حق کو ریاست کے مقامی افراد کے لیے خاص کرنے جیسی تجاویز پر اتفاق ہوا۔ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے 1954 میں بھارت کے صدر راجندر پرساد نے صدارتی حکومت نامہ جاری کیا اور آئین میں آرٹیکل 35A بھی متعارف کرایا گیا۔ ریاست جموں کشمیر کی دستور ساز اسمبلی نے 5 برس کی مدت میں آئین سازی مکمل کی اور 17 نومبر 1956 کو اس کی منظوری دے دی۔ اس آئین میں ریاست جموں کشمیر کو بھارت کا لازمی حصہ قرار دے دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی دستور ساز اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر ریاست کے دستور میں کسی بھی صدارتی حکم نامے کے نفاذ کو ریاستی اسمبلی کی توثیق سے مشروط کیا گیا تھا۔ 1959 میں بھارتی سپریم کورٹ نے ریاستی اسمبلی کے اس استحقاق کو تسلیم کیا، تاہم 370 کے تحت جموں کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت سے متعلقہ امور بھارتی سپریم کورٹ کے مختلف مقدمات میں زیر بحث آتے رہے۔ سن 1968 میں سمپت پرکاش بنام ریاست جموں کشمیر کیس میں بھارت کی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کو بھارتی آئین کا پرماننٹ فیچر یعنی مستقل حصہ قرار دیا۔ تاہم 1972 کے ایک اور فیصلے میں سپریم کورٹ نے صدر جمہوریہ کو آرٹیکل 370 میں معمولی تبدیلیوں اور ترامیم کا اختیار تسلیم کیا۔ اگرچہ آرٹیکل 370 میں یہ بات شامل تھی کہ اس میں دیے گئے انتظامی امور سے متعلق خصوصی اختیار میں کوئی تبدیلی یا خود اس آرٹیکل ہی کو سرے سے ختم کرنے کے لیے ریاستی اسمبلی کے توثیق ضروری ہوگی، تاہم پھر بھی یہ آرٹیکل مختلف عدالتی تنازعات کا بنیادی نقطہ رہا۔ البتہ 2016 کے سپریم کورٹ کے فیصلے اور جموں کشمیر کی ہائی کورٹ کے فیصلوں میں بھی اس آرٹیکل کی منسوخی کو ریاستی اسمبلی سے مشروط قرار دیا گیا۔ دائیں بازو کی قوم پرست سیاسی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کی حامی رہی ہے۔ اس لیے جب 2014 میں اس جماعت نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور نریندر مودی وزیر اعظم منتخب ہوئے تو آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے حامی کے مطالبات بھی زور پکڑنے لگے۔ سن 2018 میں جموں کشمیر میں اس وقت سیاسی بحران نے جنم لیا جب بھارتیہ جنتا پارٹی نے وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی قیادت میں قائم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت کی حمایت واپس لے لی۔ اس کے بعد کشمیر کے آئین کے مطابق گورنر راج نافذ کر دیا گیا، تاہم ریاست جموں کشمیر کے آئین کے تحت گورنر راج 6 ماہ سے زائد عرصے تک جاری نہیں رہ سکتا تھا۔ اس لیے 19 دسمبر 2018 کو کشمیر کے گورنر راج کا خاتمہ تو ہو گیا، تاہم اسی روز صدر رام ناتھ کووند نے کشمیر میں صدارتی راج نافذ کر دیا۔ جنوری 2019 میں صدر کے اس اقدام کو پارلیمنٹ کی توثیق حاصل ہو گئی۔ صدارتی راج کی مدت بھی جولائی 2019 میں ختم ہونے والی تھی کہ ریاست جموں کشمیر کے گورنر نے جون 2019 کو ایک رپورٹ وفاقی کابینہ کو ارسال کی، جس میں سفارش کی گئی تھی کہ ریاست کی صورتحال کے پیش نظر صدارتی راج میں مزید توسیع کی جائے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر 3 جولائی 2019 کو بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں صدارتی راج میں مزید توسیع کر دی گئی۔ 5 اگست 2019 کو صدر رام ناتھ کووند نے ایک حکم نامہ جاری کیا، جس میں آرٹیکل 370 کی شق 3 میں دستور ساز اسمبلی کے لفظ کو قانون ساز اسمبلی سے تبدیل کر دیا گیا۔ اس شق کے تحت چونکہ کسی بھی صدارتی حکم نامے کی توثیق دستور ساز اسمبلی سے حاصل کرنا ضروری قرار دی گئی تھی،
جو کہ 60 برس قبل ہی تحلیل ہو چکی تھی۔ اس لیے قانون ساز اسمبلی کو اس سے تبدیل کر کے صدارتی راج کے حکم نامے کی بھارت کی پارلیمنٹ سے توثیق کو اس شق کے مطابق بنا دیا گیا تھا۔ صدر کے اس اقدام کے ساتھ ہی بھارت کے ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا نے آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے اور کشمیر کی انتظامی حیثیت کو تبدیل کرنے سے متعلق قانون سازی کی قرارداد منظور کر لی۔ اس کے اگلے ہی روز 6 اگست 2019 کو بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان زریں لوک سبھا نے راجیہ سبھا کی قرارداد کے مطابق 370 کی منسوخی اور کشمیر میں انتظامی تبدیلیوں کے لیے مجوزہ ری آرگنائزیشن ایکٹ کی منظوری دے دی۔ اس کے بعد صدر نے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت سے متعلق آئین کے آرٹیکل 370 کی تنسیخ کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس اقدام کے بعد 9 اگست 2019 کو جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 بھی منظور کر لیا گیا، جس کے تحت ریاست جموں کشمیر کو جموں کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس قانون کے تحت جموں کشمیر کی ریاست کے لیے قانون ساز اسمبلیوں کے قیام کی منظوری دی گئی تھی، جبکہ لداخ کے لیے نہیں۔ مختلف درخواست گزاروں نے حکومت کے اس اقدام کے خلاف بھارت کی سپریم کورٹ سے رجوع کیا، جہاں 28 اگست 2019 کو اس وقت کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی سربراہی میں جسٹس ایس اے بوبڈے اور جسٹس عبدالنظیر پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے ان درخواستوں کی سماعت شروع کی۔ 2 سماعتوں کے بعد بینچ نے فیصلہ دیا کہ اس معاملے کی سماعت 5 یا اس سے زائد رکنی بینچ کو کرنی چاہیے۔ اس دوران آرٹیکل 370 کی درخواستوں کی سماعت کے لیے لارجر بینچ کی تشکیل کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی، جو 2020 میں مسترد کر دی گئی۔ طویل انتظار کے بعد رواں برس جولائی میں ان درخواستوں کی سماعت کے لیے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی میں ایک نیا 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ اسی 5 رکنی بینچ نے 11 دسمبر 2023 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کا حکومتی اقدام قانونی طور پر درست قرار دیا۔ دوستو، میری اس ویڈیو کے متعلق آخر میں رائے یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک میں جمہوریت ہے، اور جمہوریت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو چاہتی ہے وہی ہونا چاہیے۔ اور اگر کشمیر کی اکثریتی آبادی یہ چاہتی ہے کہ ان کو آزادانہ اور خصوصی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، تو ان کا بالکل حق ہے کہ ان کو یہ خصوصی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ جیسے کہ پاکستان کے کشمیر کو آزاد جموں کشمیر کہا جاتا ہے، جبکہ انڈیا کے کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے، جیسے کہ وہاں پر انڈیا کا قبضہ ہے اور وہاں پر کشمیری کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا۔ دوستو، آخر میں آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ یوٹیوب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ویڈیو ریکمنڈ کرے گا، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔